عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اگلا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بنو قریظہ کی غداری کی خبر ہوا کی طرح پھیل گئی۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ مسلمانوں کے لیے ایک نئے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اب ان کا لشکر بھی خطرے میں تھا، شہر بھی اور سامان پہنچانے کے لیے اب کوئی راستہ نہ تھا۔ دشمن کا خطرہ بھی بڑھ گیا تھا، کیونکہ حملے کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا تھا۔ اس راستے سے دشمن کے لیے شہر میں گھسنا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے حضرت زبیر بن عوام کو دوڑایا۔ وہ پہنچے تو وہاں بڑی دھوم دھام تھی، ایک انوکھا جوش اور اتساہ تھا، ہر ایک لڑائی کی تیاری میں ویست تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اطمینان کے لیے پھر اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بنی قریظہ کے سردار سے مل کر بات کریں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے سردار تھے اور سعد بن معاذ اوس کے۔ یہ بنی قریظہ کے سندھ متر بھی تھے۔ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خبر صحیح ہے تو آ کر چپکے سے بتانا، تاکہ مسلمانوں میں بے دلی نہ پھیل جائے، ورنہ اونچی آواز سے اعلان کر دینا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو بہت افسوسناک حالت دیکھی۔ وہ لوگ بے وفائی اور غداری کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سردار کی حالت سب سے زیادہ شرمناک تھی۔ وہ پوری نڈرتا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا تھا۔ اس ابھاگے نے یہاں تک کہا، کون ہے اللہ کا رسول؟ محمد سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں۔ بعد مسلمانوں کو جوش آ گیا، حالت بڑی نازک ہو گئی۔ قریب تھا کہ جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو سنبھالا اور یہ کہتے ہوئے چل دیے، یہ کیا ہے؟ ہمارے اور ان کے سمبندھ تو اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ دونوں بہادر دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں آئے اور چپکے سے آپ کو اس کو بتایا۔ لیکن یہ خبر چھپنے والی کب تھی؟ ساری فوج میں اس کی چرچا ہو گئی۔ مدینہ میں ہر طرف یہ بات پھیل گئی، سب پر بے دلی چھا گئی، ہر طرف نا امیدی پھیل گئی۔ جسے دیکھیے یہی کہہ رہا تھا کہ کھائی تو خوب تیار ہوئی، لیکن اب کھائی سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو بنی قریظہ کے قلعے سے حملہ ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا؟ اب گھیراؤ بہت سخت تھا۔ اسی حال میں کئی دن بیت گئے۔ دشمن مدینہ کے ارد گرد گھیرا ڈالے رہے۔ یہ بہت بڑا کٹھن سمے تھا۔ مسلمانوں پر کئی فاقے نظر آئے اور انہوں نے کئی فاقے گزرے جنہیں سہن نہ کر سکے، وہ بلبلا اٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آشنکا ہوئی کہ کہیں ساتھی ہمت نہ ہار جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ اگر تم لوگ یدھ نہ کرو اور واپس چلے جاؤ تو مدینہ کی تہائی پیداوار تم کو دیں گے۔ غطفان خوشی سے مان گئے۔ بات پکی کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، مگر وہ تہائی پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے آدھی پیداوار کی مانگ کی۔ ابو سفیان ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے صلاح کی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو انکار کا سوال ہی نہیں، اگر آپ کی اچھا ہے تو بھی سویکار، اور اگر یہ ارادہ
ہم لوگوں کے خیال سے ہو تو کچھ عرض کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تو تم لوگوں کے لیے ہی کر رہا تھا، میں نے سوچا اس طرح دشمن کا دباؤ کچھ کم ہو جائے گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ہم ادھرمی تھے تب تو کوئی ہم سے کچھ نہ لے سکا، اب تو آپ کی برکت سے ہمارا درجہ اور اونچا ہو گیا ہے، ان کے لیے ہمارے پاس اب صرف تلوار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ہمت دیکھی تو آپ کو اطمینان ہوا اور غطفان سے سمجھوتا کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور ان کے آدمی واپس چلے گئے۔ غطفان قبیلے کا ایک رئیس تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو چکا تھا مگر قبیلے والوں کو خبر نہ تھی۔ وہ چھپ کر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنا کر بولا اللہ کے رسول، میرے اسلام قبول کرنے کی کسی کو خبر نہیں، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نعیم، اس طرح کے تم اکیلے آدمی ہو، جس طرح ہو سکے یہ مصیبت دور کرو، اس کے لیے تم جو چاہو کرو، تمہیں اجازت ہے۔ نعیم اب واپس آ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کروں، کس پرکار دشمن میں پھوٹ ڈالوں، کس پرکار ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام کروں۔ دشمنوں میں اب ایک نیا جوش تھا، ان کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھے، انہیں سردی کی سختی کی ذرا فکر نہ تھی، کھائی کی بھی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اب بنی قریظہ ان کے ساتھ تھا۔ اب دل کے ارمان نکالنا آسان تھا۔ پیدل فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، وہ ہر طرف سے اسلامی فوج کو گھیرے ہوئے تھی کہ وہ کہیں آ جا نہ سکیں اور بے بس ہو کر رہ جائے۔ سوار فوج ادھر ادھر پھر رہی تھی اور مسلمانوں پر بے دردی سے تیر برسا رہی تھی۔ مسلمان بڑے پریشان تھے، وہ بالکل گھر کر رہ گئے تھے، ڈر اور بے چینی الگ تھی۔ دن رات یہودیوں کا خطرہ تھا، یہ خطرہ دشمن کے خطرے سے بڑھ کر تھا۔ عورتیں اور بچے شہر کے ایک قلعے میں تھے۔ بنی قریظہ سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ رات میں ان پر حملہ نہ کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ آدمیوں کو اس کام کے لیے لگایا کہ رات بھر مدینہ میں گھوم پھر کر پہرا دیں۔ یہودیوں نے غداری کی تو مسلمانوں کی خبریں جاننے کی بھی انہیں فکر ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ کمزور جگہیں معلوم ہو جائیں تاکہ حملہ کرنے میں آسانی ہو اور ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یہودیوں کی یہ ایک ٹولی اسی مقصد سے نکلی۔ مسلمانوں کو اس کا پتہ چل گیا، انہوں نے یہودیوں کا پیچھا کیا تو وہ بھاگ نکلے۔ عورتیں اور بچے جس قلعے میں تھے وہ قلعہ بنی قریظہ کے نکٹ ہی تھا۔ بنی قریظہ نے سوچا کہ مسلمان تو فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، موقع ہے قلعے پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایک یہودی قلعے کی طرف آ گیا، چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ قلعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ ان کی نظر اس یہودی پر پڑ گئی۔ عورتوں کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے، وہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اچھے کوی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دشمنوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہودی کو دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائیں اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولی دیکھیے یہ یہودی یہاں گھوم رہا ہے، جلدی سے اتر کر اسے قتل کر دیجئے ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے دے گا۔ مسلمان تو لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر یہ بچ نکلا تو مصیبت آ جائے گی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہمت کے کچے تھے، بولے عبد المطلب کی بیٹی، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے معلوم ہے کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ اب اور کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کا ایک بانس اکھاڑا، چپ کے نیچے اتری، جا کر یہودی کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ لوٹ کر وہ قلعے میں آئیں اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولی وہ مرد ہے، میں نے اسے ہاتھ لگانا اچھا نہیں سمجھا، جائیے اس کے ہتھیار اور کپڑے اتار لائیے۔
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبد المطلب کی بیٹی جانے بھی دو، مجھے اس کے چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔